اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں غلام رسول۔ سال دوم کے سلیبس کے ساتھ آج ہم پہلی غزل پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا سال دوم کا سلیبس پہلی غزل ہے، غزل نمبر 1 ہے سال دوم کا سلیبس، جس کے شاعر ہیں خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں۔ خواجہ میر درد 1719 میں پیدا ہوئے اور 1785 میں خالق حقیقی سے جا ملے، مینس 1719 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1785 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور خواجہ میر اصل میر آپ کا نام تھا اور درد تخلص کیا کرتے تھے۔ آپ ایک صوفی شاعر تھے، ٹھیک ہے، اخلاق و تصوف یہ آپ کی ایک اعلیٰ خوبی تھی۔ مینس صوفی تھے، تصوف کی دنیا میں رہنے والے، مینس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیے ہوئے تھے۔ 29 سال کی عمر میں انہوں نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور سیپریٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ گئے۔ اور کفیات قلبی یہ بھی آپ کی ایک خوبی تھی۔ اس کے بعد آپ کا جو اصل کلام ہے وہ عشق حقیقی پر ہے۔ دیکھیں، عشق کی 2 اقسام ہیں، عشق حقیقی ہے، عشق مجازی ہے۔ عشق مجازی وہ عشق جو دنیا داری والا ہوتا ہے، جو دنیا دار ہیں، جو ان کے ساتھ عشق ہے، انہیں عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ عشق ہے، اسے عشق حقیقی کہا جاتا ہے۔ آپ کا عشق حقیقی تھا اور دنیا کی بے ثباتی، آپ کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی نظر آتی۔ مینس یہ دنیا مستقل رہنے والا مقام نہیں ہے۔ یہاں جو دنیا آیا ہے، جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے، وہ ایک قلیل سے وقت کے لیے آیا ہے، اس نے آخر اس دنیا جہان سے چلے جانا ہے۔ یہ آپ کی شاعری کا خاصہ ہے۔ فکر آخرت، خواجہ میر درد کی شاعری میں فکر آخرت انسان کو نظر آتی ہے۔ انسان جب آپ کی شاعری پڑھتا ہے، اس کو دنیا کی بجائے آخرت کی جو فکر ہے وہ زیادہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مختصر کلام، خواجہ میر درد کا جو سا کلام ہے وہ مختصر ہے، لیکن اس مختصر کے اندر جو معنی مفاہیم ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد غیر درباری شاعر، آپ دلی میں پیدا ہوئے تو دلی میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی شاعر ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی دربار کے ساتھ، اب دربار یہ کہ کسی بادشاہ کا جہاں اکٹھ ہوتا تھا، جہاں کوئی بادشاہ بیٹھتا تھا، بادشاہ کی جو چوکھٹ ہوتی تھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شاعر ضرور ہو، نامور شاعر اس دور کے، وہ کسی نہ کسی دربار کے ساتھ منسلک رہتے تھے کہ مینز انہوں نے بادشاہ کی شان میں قصیدہ لکھنا یا بادشاہ کی شان میں شاعری کرنی اور ان کو وہاں سے انعامات ملتے تھے۔ لیکن خواجہ میر درد غیر درباری شاعر تھے، آپ کسی دربار کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کو جو تصوف تھا، کفیات قلبی تھی، یہ آپ کو آپ کے والد کی طرف سے ہی مل گئی تھیں۔ اس لیے آپ سمجھ گئے تھے اس دنیا کو، جو کچھ بھی ہوتا ہے رب کریم کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کا اپنا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ فلسفہ وحدت الوجود پہ تھے۔ اس کے بعد عزت نفس اور خودداری، یہ آپ کی بہت بڑی صفات میں سے یہ صفت تھیں، عزت نفس، اور آپ ایک خوددار انسان تھے اور اپنے عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا خواجہ میر درد کا۔ تو آئیے ان کے چلتے ہیں ہم پہلی غزل پر۔ شعر نمبر 1، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی گزر جاتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں، جو کام مردوں کے کرنے کے ہیں سو وہی کام وہ مرد ہی کرنا جانتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو کام ان کے کرنے والا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں۔ اب اس کا بامحاورہ آپ مفہوم دیکھیے کہ مقصد زندگی کو زندگی سے عزیز سمجھنا ہی عظمت انسانی ہے۔ جو مقصد زندگی کا جو مقصد ہے اس کو زندگی سے زیادہ عزیز جاننا ہے، زندگی سے زیادہ پیارا جاننا ہے۔ دیکھیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے،
ٹھیک ہے نا. ہمارا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا؟ اس مقصد کو اپنی اس زندگی سے، جو چند سالہ زندگی انسان کو ملی ہے، اس سے زیادہ محترم جاننا ہے، اس سے زیادہ اس کو اچھا جاننا ہے، اس سے زیادہ اس کو قیمتی جاننا ہے اس مقصد کو. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو جب اچھا سمجھنا ہے، عزیز سمجھنا، اور یہی اصل انسان کی عظمت ہے. اب دیکھیں، کام مردوں کو جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں. بات یہاں مردوں کی گئی تو مرد کسے کہا جاتا ہے؟ اگر دیکھیں ہم تذکیر و تانیث کے حوالے سے دیکھیں تو جینڈرز کے لحاظ سے دیکھیں تو مرد اور عورت یہ دو صنف ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں جو مرد کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، مرد اسے کہا جاتا ہے جو دنیا داری کو ترک کر کے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اس سے مرد کہا گیا ہے. کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں جو دنیا داری کو چھوڑ دیتا ہے، جس کا دنیا داری کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے. دراصل وہ شخص مرد کہلانے کے قابل ہوتا ہے، اسے مرد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اگر عبادت کریں گے تو عبادت بھی اس وجہ سے کریں گے، یا تو جہنم کا خوف ہوگا یا پھر جنت کا شوق ہوگا. ان وجوہات کی بنا پر ہم عبادت کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے دوڑے جا رہی تھیں. تو کسی نے پوچھا کہ رابعہ خیریت تو ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ، کہاں آپ جا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں، بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ایک ہاتھ میں آگ ہے، آگ جنت کو آگ لگانے کے لیے جا رہی ہوں، اور ایک جس ہاتھ میں پانی ہے، پانی سے جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں. کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کی رضا کے لیے عبادت کرے، نہ کہ کسی شوق سے اور نہ ہی کسی ڈر سے. کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں. جب دیکھو دنیا داری سے انسان کٹ جاتا ہے، اس کی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں دنیا داری والی، تو تب وہ اصل مرد بن جاتا ہے. تب جو کام مردوں کے ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، تب وہ. اب دیکھیں انبیاء کرام کی مثالیں، جان سے اپنی جو کہ گزر جاتے ہیں. اب مرد کی ایک مثال یہ بھی دی گئی، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا لیکن جان کی پرواہ نہیں کی. کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا لیکن جان کی پرواہ نہیں کی. کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر باپ نے چھری چلائی لیکن جان کی پرواہ نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی چیخوں میں ڈالا گیا لیکن جان کی پرواہ نہیں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے مقام پہ پتھر مارے گئے، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر اوجری ڈالی گئی، ٹھیک ہے نا، آپ کے اوپر گورا کر کے ڈالا گیا، آپ کو جان کی دھمکیاں دیں گی، لیکن آپ جس موقف کے لیے، جس کام کے لیے گھر سے نکلے تھے، اس کام کو پایا، تکمیل تک پہنچایا. حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا، آپ کو پتھر مارے جاتے، آپ کو کوڑے رسید کیے جاتے، لیکن جان کی پرواہ نہیں کی. کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی گزر جاتے ہیں. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے جان کی قربانیاں دیں، جن کا خون پانی کی جگہ پہ، جن کا گوشت گارے کی جگہ پہ، جن کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ پہ استعمال ہوئیں، انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دے دی. کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں. یہ ساری اگزامپل آ جاتی ہیں ایک مرد ہونے پر. جب آپ دنیا داری کی جو خواہشات ہیں وہ ختم کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کا نام حیات رہے گا. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو دیکھ لیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی کو دیکھ لیں، لیاقت علی خان کی زندگی کو دیکھ لیں، سر سید احمد خان کی زندگی کو دیکھ لیں، عبدالستار اہدی کی زندگی کو دیکھ لیں، طارق عزیز کی زندگی کو دیکھ لیں، اور بھی جتنے اعلیٰ شخصیات گزری ہیں ان کی زندگی کو دیکھ لیں. اصل وہ مرد کہلانے کے حقدار تھے. یہاں صرف بحث ایک لفظ پر ہے اور وہ ہے مرد پر. جب آپ دنیا داری سے کٹ جائیں گے، آپ اس رب کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے تو دن آپ کا جو مقام ہوگا وہ کسی اور شخص کا نہیں ہو سکتا. اب اس کا حوالہ جاتی شعر دیکھیے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جس شان سے کوئی بندہ قتل گاہ میں جاتا ہے اس کی وہ شان ہمیشہ سلامت رہتی ہے. حضرت امام حسین کو دیکھ لیں،
میدان کربلا میں کس شان سے گئے تھے، وہ شان آج بھی زندہ ہے۔ تھوڑی سی حکومت تھی یزید کی، لیکن صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اگر گھر سکون سے بیٹھ جائیں گے یہ جان پھر بھی چلی جانی ہے، میدان جنگ میں چلے جائیں گے جان پھر بھی چلی جانی ہے، خواہشات کو بڑھا دیں گے جان پھر بھی چلی جانی ہے، خواہشات پہ کنٹرول کر لیں گے جان پھر بھی چلی جانی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہر حال میں رہا تیرا آسرا مجھے، مایوس کر نہ سکا ہجوم بلا مجھے، کہتا مجھے ہر حال میں تیرا ہی آسرا رہا ہے کہ اے میرے خدا، کہ میرے گرد بلاؤں کا ہجوم تھا، تکالیف کا، پریشانیوں کا ہجوم تھا، لیکن وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، کہ موت، اے موت، موت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، تو نے ان فقیروں سے آ کے کیا لینا ہے، ان صوفی لوگوں سے کیا لینا ہے، یہ فقر اختیار کرنے والوں سے کیا لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو مرنے سے پہلے ہی مطلب کہ اپنے آپ کو مار دیا، مینز جو اپنا نفس ہے اس کو پہلے ہی مار دیا، جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ پہلے ہی مار دی ہیں، پہلے ہی ختم کر دی ہیں، تو اے موت تو نے آ کے ان سے کیا لینا ہے۔ مفہوم اس کا دیکھیے، فقر اختیار کرنے والے پہلے ہی راہ فنا پر ہے، جن کا موت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، جن کو پہلے ہی آنے والی منزل کے بارے میں پتہ ہے، جنہوں نے پہلے یہ جستجو کی ہوئی ہے، تو وہ موت ان کا کیا بگاڑ دے گی۔ یہ صوفیاء کلام کا قول ہے نا کہ مر جاؤ تم اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، کہ اب مرنے کو کیا ہے بیٹے۔ اس میں چیز دیکھیں جائے، انسان کے نفس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک قسم ہے نفس امارہ، اور یہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کی خواہشات کو ڈیڈ کر دیتا ہے، انسان کی خواہشات کو کٹ کر دیتا ہے۔ دیکھیں اگر مائنڈ میں یہ خواہش ہوتی ہے بینک بیلنس کی، گاڑی کی، بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کی، جب یہ مائنڈ میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ تر تو دولت اکٹھی کرنے کی خواہش، تو اس وقت انسان ہر جائز ناجائز کام کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، اور جب انسان کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں وہ اس کا جو نفس ہے اس وقت اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور جب انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اس کا نفس امارہ اسے کہا گیا ہے، جب انسان اپنی خواہشات کو ڈیڈ کر دے گا، جب انسان اپنی خواہشات کو قتل کر دے گا، انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے گا، تو اس وقت جو انسان ہے وہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا، اس کو اس کا آنے والا مقام۔ دیکھیں صوفیاء کرام کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی، شہداء اسلام کی زندگی، وہ کل بھی حیات تھے، وہ آج بھی حیات ہیں، وہ اس دنیا میں تھے تبھی بھی اس کا نام تھا، تبھی بھی لوگ ان سے فیض یاب تھے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اس طرز سے دنیا سے گئے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کا نام بھی حیات ہے، لوگ ان کی تعلیمات سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں فقر اختیار کرنے والے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھ لینا۔ دیکھیں ایک فقیر تو کیا ہوتا ہے مانگنے والا، وہ ہوتا ہے گداگر، ٹھیک ہے نا، اور ایک فقیر فقر اختیار کرنے والا، ٹھیک ہے نا، جس نے فقر اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس فقیر سے یہاں مراد ہے کہ اے موت تو نے آ کے ان فقیری مینز ان درویش لوگوں سے کیا لینا ہے۔ اب جو موت ہے نا، دراصل وہ درمیان میں ایک پردہ حائل ہوتا ہے، انسان مرتا نہیں، انسان اپنے اصل مقام کی جانب چلا جاتا ہے، انسانی زندگی ہے، ہم یہاں کچھ اپنا وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، اور موت جو ہے نا یہ درمیان میں ایک پردہ ہے، اس پردے نے چاک ہونا ہے، پردے نے ایک سائڈ پہ ہونا ہے، انسان نے اپنے اصل مقام پہ چلے جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، کون ایسا شخص ہے، موت سے کون انکار کر سکتا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ آخر اس دنیا سے چلا گیا۔ بڑے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کا دعویٰ کیا، فرعون، شداد، نمرود، جنہوں نے اپنے خزانے پر مطلب کہ بہت زیادہ ناز کیا، قارون جیسے انسان، لیکن دیکھیں ان کا انجام کیسا ہوا، چلے وہ بھی گئے، لیکن اگر انسان موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لے، دیکھیں اگر ہم نے کسی دور کے سفر پہ جانا ہے، ہم چند روز پہلے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر موت کی اسی طرح پہلے تیاری شروع کر دیں تو انسان آسانی کے ساتھ یہ زندگی بھی گزار لے گا، اس کا آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے فقط شام زندگی، صبح
دوام زندگی۔ کہتے ہیں کہ موت کو غافل انسان زندگی کا اختتام سمجھ رہا ہے، حتیٰ کہ جو موت ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، یہ تو ہے فقط شام زندگی۔ زندگی کی ایک شام ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر صبح شروع ہو جاتی ہے۔ انسان قبر میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور جو بعد کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس کے بعد نہ، یہ تو زندگی عارضی ہے نا، اس میں تو انسان مختصر سے وقت کے لیے آیا ہے اور انسان یہاں آیا، انسان نے چلے جانا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دید و دید جو ہو جائے، دوست احباب سے جو ملاقات ہو جائے، اس کو غنیمت جان لو، غنیمت مفت میں ملا ہوا مال، یہ جان لو۔ جو شرر ہم اہل نظر جاتے ہیں، جو شرر چنگاری کی مانند، چنگاری کتنی دیر رہتی ہے؟ تھوڑے سے لمحے کے لیے اور فوراً بجھ جاتی ہے، ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی ناپائیدار ہے، دوست احباب سے ملاقات کو غنیمت سمجھو۔ جو زندگی ہے یہ ناپائیدار ہے، یہ تھوڑے سے لمحے ہیں جس میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، آخر ہم نے اس دنیا سے چلے جانا۔ اس پورے کے پورے شعر کا ایک ہی مطلب عنوان ہے، وہ ہے زندگی کی بے ثباتی۔ جو انسانی زندگی ہے یہ مستقل رہنے کا نام نہیں ہے۔ ہم مستقل طور پہ اس دنیا پہ نہیں آئے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ جو انسانی زندگی ہے وہ ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، اور پانی کا بلبلہ کتنی دیر رہتا ہے؟ آخر یہ دھوکہ ہے، اس نے بجھ جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے اور ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ زندگی کی بے ثباتیاں بیان کی گئی ہیں۔ انسانی زندگی دیکھیے دراصل کیا ہے، اذان سے لے کے نماز تک جو وقفہ ہوتا ہے یہ انسانی زندگی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تھا تو اس کے کان میں اذان دی گئی، جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیں اذان سے نماز کے درمیان جو وقفہ ہے یہ انسانی زندگی ہے، اور ان میں بڑی بڑی خواہشات کو انسانی مائنڈ میں لے کے آنا، بڑی بڑی خواہشات کے لیے ہر جائز نجائز کام کو بھی اپنے اوپر حاوی کر لینا، دراصل یہ انسان کے مائنڈ کا فطور ہے۔ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو لوگ جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم سب سے بڑے رب ہیں، آخر موت نے ان کو نہیں چھوڑا۔ موت آخر ان کو دبوچ کے لے گی جنہوں نے دنیا میں رہ کے جنت بنوانی شروع کر دی، موت نے آخر ان کو نہیں چھوڑا۔ تو باقی آپ اور ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ زندگی کی بے ثباتی پہ جتنا بھی لکھا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سار ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ کہ اچھا کچھ دم کے لیے میں مہمان ہوں، ایک چراغ ہوں، اور چراغ آخر کب تک جلتا ہے؟ رات کے وقت لوگ چراغ کو جلا دیتے ہیں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو تب انسان کا وہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کٹ جاتا ہے جیون کڑوی میٹھی باتوں سے، سحر تو ایک روز ہونی ہے، کیوں ڈرتا ہے راتوں سے۔ تو اب دوسرا شعر دیکھیے، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ جب ہم آئے ہیں تو اذان ہوئی ہے، جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت ہماری نماز ہے۔ کتنے مختصر وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے اور آ کے چلے گئے۔ تو عزیز طلباء، یہ ہماری پہلی غزل خواجہ میر درد، اس کے پہلے 3 اشعار تھے جس کی آج ہم نے تشریح کی۔ اب باقی نیکسٹ جو 4 اشعار ہیں ان کی نیکسٹ لیکچر میں تشریح کریں گے۔ امید ہے اس لیکچر کی آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ جس کسی قسم کا سوال ہے آپ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔